پختونخوا حالیہ سیلاب سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ متعدد علاقے تاحال مشکلات کا شکار ہیں۔ مدد پر پاک فوج اور حکومت کی شکر گزار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پاک فوج اور صوبائی اور وفاقی حکومت نے متاثرین کی مدد کے لیے بہترین کام کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، تاہم عوام کی مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ مزید امدادی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا بونیر میں 100 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ وہاں آباد اقلیتی برادری کے گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو سہارا دیا جا سکے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے شہر کی تمام بڑی شاہراہیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ جہاں جہاں ابھی مسائل ہیں ان سے نمٹا جا رہا ہے۔ میئر کراچی نے بتایا کہ میری اطلاعات کے مطابق کراچی میں 235 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ہمارے پاس 40 ملی میٹر بارش کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے نالوں کی صفائی پر تنقید مسترد کر دی اور کہا نالوں کی صفائی نہیں کی گئی تو پانی کی نکاسی کیسے ہو گئی؟ ابھی تک 30,24,000 کیوسک پانی کی نکاسی ہو چکی ہے۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان میں بہتری کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ بارش میں بند گاڑیوں کو دھکا لگا کر اسٹارٹ کروایا۔ گورنر سندھ نے شہریوں سے کہا گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، آئیں قیام کریں۔ گورنر سندھ کی ہدایت پر گورنر ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ بارش اور ٹریفک سے متاثرہ شہری ہیلپ لائن 1366 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کراچی کے علاوہ حیدرآباد، جامشورو سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ حیدرآباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے ہیسکو ریجن کو 662 فیڈرز میں سے 185 بند ہو گئے۔ حیدرآباد کے 152 فیڈر میں سے 62 فیڈر ٹرپ کر گئے۔ علاقوں میں 12 گھنٹے سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ٹنڈولیار میں موسلادھار بارش کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ ٹنڈو محمد خان شہر اور نوائی علاقوں میں تیز بارش ہوئی، جس کی وجہ سے بدین، جامشورو، دادو سمیت گدرنوا میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ریکارڈ ہوئی، جس کی وجہ سے کئی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے 22 اگست تک سندھ، بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں شدید مونسون بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بحر عرب اور خلیج بنگال سے مونسون کے طاقتور سلسلے ملک میں داخل ہو رہے ہیں، جن کا زیادہ اثر جنوبی حصوں پر ہوگا۔ سندھ میں مٹھی، ترپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، حیدرآباد، کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، ٹنڈو الیار، سانگھڑ اور جامشورو میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور کہیں معمول سے تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور میں بھی وقفے سے بارشیں متوقع ہیں۔ بلوچستان، اسلام آباد، کشمیر، گلگت اور بالائی پنجاب کے مختلف اضلاع میں اور پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے اور شہریوں کے الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ پختونخوا کے ضلع سوابی اور بونیر تباہی کی داستان پیش کرنے لگے۔ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں جگہ جگہ ملبے کے ڈھیر ہیں۔ سوابی میں آنے والے کلاؤڈ برسٹ سے مرنے والوں کی تعداد 28 ہو گئی۔ مرنے والوں میں بچے اور خواتین شامل ہیں، جبکہ 20 گھروں کو نقصان پہنچا۔ کمشنر مردان کے مطابق ملبے سے 3 لاشوں کو نکالا گیا۔ زندہ حالت میں نکالا گیا شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ مزید لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ سوابی اور بونیر میں سیلاب سے مرنے والوں کے لواحقین غم سے نڈھال ہیں۔ لواحقین کا کہنا ہے اپنے گھر کو اپنی جنت بنایا تھا، سیلاب میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اب تک 350 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 228 کا تعلق بونیر سے ہے۔ پاک فضائیہ گلگت بلتستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن مکمل ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سخت موسمی حالات اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں کے باوجود پاک فضائی کے C-130 طیارے نے پی ایف بیس نور خان سے 60 ٹن خشک راشن، روزمرہ استعمال کی اشیاء اور جان بچانے والی ادویات گلگت پہنچائیں۔ یہ سامان NDMA کے تعاون سے دور دراز متاثرہ وادیوں میں تقسیم کیا جائے گا، جہاں رابطہ سڑکیں ٹوٹنے کی وجہ سے مقامی آبادی امداد سے محروم تھی۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق اسی دوران پاک فضائیہ کی ریلیف ٹیم نے متاثرہ علاقوں سے 75 پھنسے ہوئے افراد کو بھی بحفاظت نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ یہ مربوط اور بروقت کارروائی ملک گیر ایمرجنسی صورتحال کا حصہ ہے جو قدرتی آفات کے دوران انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے عزم کی عکاسی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا پاک فضائیہ کے بروقت اور جرأت مندانہ رد عمل نے گلگت بلتستان کے متاثرہ اہل خاندانوں کو نئی امید دلائی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلح افواج ہر مشکل کی گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کی جانب سے دریا ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد پانی کی سطح میں اضافے کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ بھارت کی جانب سے دریا ستلج میں اضافی پانی چھوڑے جانے کے بعد ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے بہاولپور میں ڈیرہ بکھا کے قریب زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے ایمپریس برج پر بھی دباؤ بڑھنے لگا۔ قصور میں گنڈا سنگھ والا سے ملحقہ دیہات میں پانی داخل ہونے سے فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں، جبکہ پاک پتن اور عارف والا میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جس کے نتیجے میں توسا کی 60 سے زائد بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ توسا کے علاوہ غازی گھاٹ کے کچے کے علاقوں میں پانی داخل ہو گیا۔ انتظامیہ نے لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی ہے۔ عوام کی صحت سے کھیلنے والی سازش NTN نیوز نے روک دی۔ وہاڑی بہاول نگر سے مختلف نان اے سی بسوں کے ذریعے مضر صحت اور مردہ جانوروں کے گوشت کی کراچی میں اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی۔ NTN نیوز کی ٹیم نے اپنے ذرائع کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بہاولپور صدر کے علاقے میں بسوں کو روکنے کی کوشش کی۔ بس ڈرائیور نے ٹیم کو ہٹ کرنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر قرۃ العین اور ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک نے فوری تعاقب کیا اور بالآخر کوٹ دادو گلو کے قریب بسوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حسنین پرہار، ان سے مزید جانتے ہیں۔ حسنین بتائیے گا کس طرح یہ کارروائی عمل میں آئی، کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اب تک؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ NTN نیوز کی ٹیم جو ہے وہ سیر فہرست ہوتی ہے، تو آج کل رات ایسا ہی تھا کہ ہمیں انفارمیشن ملی تھی۔ انفارمیشن کے مطابق جو تھا ان بسوں کو جو تھا وہ صدر کے ایریے میں روکنے کی ہم نے کوشش کی، لیکن انہوں نے جو تھا ہماری ٹیم کے کیمرہ مین کو ہٹ کیا اور کیمرہ مین جو تھا وہ بس کے نیچے دیا، اور اسسٹنٹ کمشنر اور فوڈ اتھارٹی اور لائف اسٹاک کی جو ٹیمیں تھی وہ راستے میں روانہ تھی۔ اسی دوران جو ہے انہوں نے ہٹ کیا، ہٹ کرنے کے بعد یہ جو بسیں تھی یہ فرار ہو گئیں، اور ان کو جو ہے تعاقب کرتے ہوئے بہاولپور پولیس اور لائف اسٹاک کی ٹیمیں اور اسسٹنٹ کمشنر قرۃ العین صاحبہ اور فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں اور ہماری ٹیم ان کے پیچھے گاڑی فل سپیڈ کے اندر ہم بھگاتے رہے، ان کے پیچھے تعاقب کرتے رہے، لیکن یہ بسیں جو تھی ہمیں سیٹیں مارتی رہی اور کٹنگ کرتی رہی، لیکن نوشہرہ پولیس کو اطلاع ملتے ہی نوشہرہ پولیس نے جو ہے آگے ان کو روکا۔ روکنے کے بعد جو ہے ڈرائیور جو تھے اور کنڈکٹر تھے وہ فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پیچھے اسسٹنٹ کمشنر اور لائف اسٹاک کی ٹیمیں اور ہماری ٹیموں نے جو ہے اسے فرار ہونے سے ناکام بنا دیا، پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد جو تھا تقریباً 19 کارٹن کے قریب جو تھا اس سے گوشت برآمد ہوا ہے۔ جو گوشت تھا وہ حرام اور مردہ جانوروں کا گوشت جو تھا وہ فروخت کیا جاتا ہے، لیکن آج تک جو کاروائیاں ہیں وہ تقریباً کوئی 8 سے 10 کاروائیاں ایسی ہو چکی ہیں جو یہ گوشت کو کراچی سمگلنگ کیا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ مردہ جانوروں کو یہ خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد ان کو بون وہ بناتے ہیں، پیسز بنا کے وہ بھیجتے ہیں وہاں پہ کراچی، وہ مختلف ہوٹلوں کے اوپر سپلائی ہوتا ہے۔ لیکن ایسی ہے کہ فوڈ اتھارٹی جو ہے اور لائف اسٹاک کی ٹیمیں جو ہیں اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ وہ اس میں متحرک ہیں۔ الحمدللہ وہ فوری ایک ہی کال کے اوپر NTN نیوز کی ٹیم کی نشاندہی کے اوپر فوری ایکشن لیتے ہیں اور فوری کارروائی کرتے ہیں۔ ان کے خلاف جو ہے تھانہ نوشہرہ جدید میں مقدمے بھی درج ہو چکے ہیں اور بسیں جو تھی وہ بھی اس ٹائم بند کر دی گئی تھی، لیکن مسافر جو تھے وہ پریشان ہو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بس انہوں نے اس سپیڈ میں بھگائی، ہم کلمہ طیب کا ورد کرتے رہے، ہم اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم محکموں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ایسی جو بھی نان بسیں ہیں اور اسی طرح سے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسنین، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
بانی پی ٹی آئی نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کو اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی سے متعلق آگاہ کیا۔ خیال رہے 9 مئی کے مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزا پانے کے باعث عمر ایوب نہ صرف قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے محروم ہو گئے تھے بلکہ تمام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ، جرت، بہادری اور سنہرا باب رقم کرنے والے وطن کے عظیم سپوت پائلٹ آفیسر شہید راشد منہاس نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہونے والے راشد منہاس دوران تعلیم ہی انتہائی محنتی اور ہوا بازی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ راشد منہاس نے امتیازی حیثیت سے اے لیول کا امتحان پاس کیا اور 1971 میں پاک فضائی میں بحیثیت جی ڈی پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ ابتدائی تربیت کے بعد بحیثیت پائلٹ آفیسر لڑاکا تربیت اور کنورژن کے لیے مسرور ایئر بیس بھیجا گیا۔ 20 اگست 1971 کو ان کی تربیتی پرواز میں فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان بھی ان کے ساتھ سوار تھے، لیکن مطیع اللہ نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے نوجوان پائلٹ پر ضرب لگائی اور طیارے کا رخ ہندوستان کی جانب موڑ لیا۔ راشد منہاس نے وطن پر جان قربان کرتے ہوئے دشمن کی اس سازش کو ناکام بناتے ہوئے جہاز کا رخ زمین کی جانب موڑ دیا اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس عظیم قربانی کے عوض پاکستان نے جرت اور بہادری پر راشد منہاس کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا ہے۔ مسلح افواج نے راشد منہاس شہید کو 54ویں برسی پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مسلح افواج پاکستان کے ہمراہ نشان حیدر کے حامل پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کی 54ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مسلح افواج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے 20 اگست 1971 کو پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے وطن عزیز کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جرت و ایثار کی لازوال مثال قائم کی۔ بیان میں کہا گیا ہے راشد منہاس کی بے مثال قربانی اور وفاداری حب الوطنی آج بھی مسلح افواج اور پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا تاریخی کارنامہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے قربانی دے کر جام شہادت کو نوش کرنا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔